چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی بہت ہی پیارا موضوع ہے، عشق رسول، محبت رسول اور اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت یقیناً ہر امتی حضور اسلام سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اس قول میں ہمارے عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھی کیا واقعی ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا کہاں تک سچے ہیں، اور اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہمیں اور کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت بالکل ایمان کے لیے یہ شرط ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں تو گویا کہ مومن ہی نہیں۔ تو بہرحال یہاں سے ہم تھوڑا آغاز کریں گے، اور پہلا سوال ہی میں مفتی حسان صاحب، آپ محبت رسول جو ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت نہیں ہے، یہ عشق اگر نہیں ہے تو وہ شخص ایمان والا ہی نہیں ہے، تو یہ کون سی وہ کیا جز وہ محبت کا ہے کہ جو ہونا بالکل اس کے ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف احادیث طیبہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر کیا گیا ہے یا کسی اور سے محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو علماء نے وہاں محبت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک محبت طبعی ہوتی ہے، اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ طبعی کا مطلب فطری محبت، دل کے اندر کوئی اور سبب نہیں ہوتا، بس اس ذات کی وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جیسے انسان کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، گھر والوں کی محبت، اور بعض اوقات بلکہ اکثر مال و دولت کی محبت، ان کے پیچھے کوئی سبب کار فرما نہیں ہوتا۔ فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر ان چیزوں کی محبتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا زُگِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ انسان کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کے دلوں کے اندر کچھ چیزوں کی محبت، کچھ چیزوں کی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے، جس میں سے عورتیں، بچے، اسی طرح سونے چاندی کے ڈھیر، مختلف قسم کے گھوڑے، کھیتیاں، یعنی ان چیزوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ پیچھے کوئی چیز موجود ہو، سبب اس کا ہو، کوئی ریزن اس کے پیچھے ہو، یہ نہیں، بلکہ دل کے اندر ویسے ہی ان چیزوں کی محبت یہ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت طبعی، فطری محبت جو ہوتی ہے، نیچرل محبت، یہ کہلاتی ہے۔ اور دوسری محبت عقلی ہوتی ہے،
یعنی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس شے سے، اس چیز سے محبت کی جائے، اس میں بندے کو فوائد نظر آتے ہیں، اس میں بندے کو بہت سارے بینیفٹس نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے کو معلوم ہے کہ میں اگر اپنا یہ کام اس جگہ پہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا فیصد نفع حاصل ہوتا ہے، اور یہی کام اگر میں دوسری جگہ پر جا کے کروں گا تو مجھے اتنا زیادہ نفع حاصل ہوگا، تو وہ دوسرے مقام پر جاتا ہے، وہاں جا کے کرتا ہے، اس کی محبت اس کے دل کے اندر ڈالی گئی۔ اسی طرح ایک شخص اس کے سامنے ہے جو نہ اس کا دوست ہے، نہ اس سے کوئی رشتہ داری ہے اس کی، لیکن اس بندے سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے محبت کی بنیاد پر اس کو فائدے پہنچتے ہیں، مالی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی اور فائدہ اس کو پہنچتا ہے، تو یہاں ایک ریزن موجود ہے جس کی وجہ سے یہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ ایسی محبت کو عقلی محبت کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ کون سی ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے علماء کی دونوں رائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ محبت طبعی ہونی چاہیے، فطری ہونی چاہیے، کہ ہر شے سے بڑھ کر بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، یعنی پیچھے کوئی بھی ریزن نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، کسی اور چیز کی طرف بندہ توجہ نہ کرے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ علیہ السلام کے احسانات، آپ کا حسن و جمال، آپ کے اخلاق، یہ سب چیزیں بندہ جب سیرت پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی سیرت کو ملاحظہ کرتا ہے، تو ریزن پیچھے کچھ نہیں ہوتا، بس اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ جیسے اہل سنت کے بچے کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کوئی ریزن بھلے معلوم ہو یا نہ ہو، بس یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے ہمیں ان سے محبت، سبحان اللہ، اس کو محبت طبعی کہا جاتا ہے، فطری محبت کہا جاتا ہے۔ اور کئی علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ عقلی محبت ہے۔ عقلی محبت کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی بات ایسی ہو کہ جس میں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ علیہ السلام نے کسی بات کا ارشاد فرمایا ہے، اور دوسری طرف ہماری خواہش ہے کہ ہماری خواہش کہتی ہے کہ یہ کام یوں کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کرنا ہے، یعنی ہماری خواہش کے خلاف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، تو اب جو ترجیح دی جائے گی، جس کو اختیار کیا جائے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کیا جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے جو بات ارشاد فرمائیں گے وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہوگی، جو میں سمجھا ہوں اس سے بہتر وہ بات ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمائی ہے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے، تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اس کو بولتے ہیں عقلی محبت۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطاعت کے کرنے میں مجھے فائدہ کیا حاصل ہوگا، وہ فائدے کی طرف توجہ نہیں کرتا، فقط اتنا دیکھتا ہے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ ختم، اب اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں محبت طبعی۔ اور جہاں بندہ کسی ریزن کی وجہ سے ترجیح دیتا ہے اس کو بولتے ہیں محبت عقلی، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طبعی محبت بھی ہونی چاہیے اور عقلی محبت بھی ہونی چاہیے۔ جہاں یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والد سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤ، اس سے مراد محبت عقلی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک محبت عقلی ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب بات ختم، لیکن ایک تعداد ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ اس سے مراد محبت طبعی ہے، کہ طبیعت کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو یہ مراد ہوتی ہے کہ جہاں یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس سے مراد محبت طبعی ہے، اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس سے مراد محبت عقلی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس پہ کوئی زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان بالخصوص اہل سنت کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ طبعی اعتبار سے عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعی ایمان کے لیے گویا کہ وہ شرط اول ہے۔ اور کئی صحابہ کرام علیہ مردوان نے جنہوں نے باقاعدہ جو طبعی محبت کے حوالے سے حسان صاحب نے ڈیٹیل تفصیل بیان کی ہے، واقعی ان کے تقاضوں پر بھی پورے، یعنی جو کچھ اس میں بیان کیا اپنے بچوں سے بڑھ کر، ایک طرف والد ہے ایک طرف بچہ ہے، وہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے کس چیز کو ترجیح دی ہے۔ تو ہر چیز میں انہوں نے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا تو اب دیکھیے کہ کچھ ایسی فیملیاں بھی کہ جن کے والد مسلمان ہوئے بچے نہیں ہوئے، اچھا کچھ ایسے کہ جو بچے مسلمان ہیں ماں باپ مسلمان نہیں، کچھ ایسے بھی کہ جن کے اندر میاں بیوی کا رشتہ اور ایک اسلام ہے اور دوسری طرف وہ ابھی قبول نہیں ہوا۔ تو اتنے لوگ ایسے کہ یہ تمام تر اپنی تجارتیں اور اپنے گھروں کو، اپنے مکانات کو، اپنے آباء و اجداد کو، یہ سب کچھ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر قربان کر کے انہوں نے یہاں سے وہ ہجرت کا سفر کیا۔ اور یہی وجہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو 8 رشتے بطور خاص ہے، جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، قرآن پاک میں اگر ہم پڑھتے ہیں محبت کے حوالے سے تو اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ عز و جل کی محبت بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس سے پہلے جو 8 چیزوں کو بیان کیا گیا جن میں والدین بھی ہیں، جن میں آباء و اجداد بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، مکان بھی ہے، کنبے رشتہ دار بھی ہیں اور تجارتوں کو بھی، یہ بطور خاص ان چیزوں کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کے لیے شرط اولین ہے۔ اگر جس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی محبت نہ ہو، تو اسے ایمان کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اسی محبت الہی کے ہی تابع ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس کا اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ فضول ہے، وہی اس میں سچا ہی نہیں ہے، سچا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے، ان سے جو محبت ہے، ان سے محبت ہر چیز پر مقدم ہے۔ ساری کائنات کی محبتوں سے بڑھ کر اللہ و رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جس آیت کریمہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ ان 8 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ خاندان اور تمہارے وہ اموال جن اموال کو تم نے محنت سے کمایا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور تم نے جو اپنے گھر بنائے ہیں جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو۔ ان 8 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ 8 چیزیں جن کا ذکر ہوا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت اگر تمہارے دلوں میں زیادہ ہے تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مفسرین فرماتے ہیں هَذِهِ آیَةٌ شَدِیدَةٌ لَا تَرَى أَشَدَّ مِنْهَا، قرآن پاک میں
اس آیت کریمہ میں جو شدت محسوس کی جا رہی ہے، فرماتے مفسرین کہ ایسی شدت اس کے علاوہ کسی اور آیت میں تم نہیں دیکھو گے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے آگے دیگر چیزوں کی محبت کا جب تقابل ہو، اور ایک آدمی کے دل میں ان اشیاء جیسے کہ ذکر کیا کہ کچھ محبتیں فطری اور طبعی ہوتی ہیں، عام سی، اور یہ جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہی تقریباً وہی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف آدمی طبعی طور پہ مائل ہوتا ہے، اور ان کی محبت ایک آدمی کے دل میں ویسے ہی رکھ دی جاتی ہے ودیعت فطرتاً۔ تو اب ان محبتوں پر اللہ و رسول کی محبت کو غالب رکھنا ہے۔ اللہ و رسول کی محبت اگر ان چیزوں پہ غالب ہوگی تو ہی آدمی کامل ایمان والا ہوگا، صاحب ایمان ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے یہ اپنی جان سے بھی زیادہ ایک مومن کو ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں کتنے پیارے لطیف انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی ایک میری جان کا حق ہے مجھ پر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جان سے بھی زیادہ ان کی، یعنی جیسے ایک آدمی اپنے اختیارات رکھتا ہے، اپنی ذاتی معاملات رکھتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات ہے، اس کے مطابق وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو ہماری جان، ہماری جو نفس ہے، ہمارا اپنا وجود جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑھ کر ہماری جان کے مالک ہیں۔ تو جب مالک ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ایک لازمی عمل ہے۔ اور اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات سے بھی زیادہ آدمی کے دل میں ہونی چاہیے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور کیا ہی پیارا انداز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اب اس کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ کہ حضور حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، حضرت عمر کو ایک جوش آیا اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں الا من نفسی۔ اب وہ ایک فطری محبت کی جو بات حسان صاحب نے کہی، ایک طبعی طور پہ ایک آدمی کے اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، تو اس کا استثناء کرتے ہوئے کہا کہ من نفس الا من نفسی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر ابھی محبت کے دعوے میں وہ کمال نہیں پایا جا رہا۔ اچھا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک کمال محبت کا یہ جو دعویٰ ہے اپنے عروج کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر نہ ہو جاؤں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا انہوں نے دعویٰ فرمایا، اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت میں جہاں کمی کو ملاحظہ فرمایا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ ساری چیزوں سے محبت تو اپنی جگہ، ان محبتوں پر میری محبت کا غلبہ اپنی جگہ، لیکن ایک چیز رہ گئی ہے، وہ انسان کی طبعی طور پہ اپنی ذات ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر جب تم مجھے اپنا محبوب بنا لو گے، پھر کمال محبت کا وہ جو دعویٰ ہے وہ اپنے عروج پر پہنچے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات سے اپنی محبت کا ذکر سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلبی کیفیت ایک دم چینج ہوتی ہے، اور نگاہ رسول ہی کی برکت ہے، کلمات رسول کی چاشنی دیکھیں، ایسا اثر کہ فوراً جو آپ کے دل میں اپنی محبت کا ایک تھوڑا سا پہلو باقی تھا تو وہ بھی ختم کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں الان واللہ لانت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ خدا کی قسم اب آپ مجھ سے، میری اپنی ذات سے بڑھ کر بھی آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ اور یہ دعویٰ بھی یعنی صحابی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر بارگاہ رسالت میں باقاعدہ کہ جہاں وہ نظر فرمائیں تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، آنے والے کے مسائل سوالات پہلے سے آپ ارشاد فرما دیا کرتے تھے،
اور یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کچھ ہو اور اندرونی کیفیت کچھ ہو. اللہ کی وحییں ایسی کئی وحی اتری کئی جگہوں پر کہ جہاں یہی فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے جو آ کر طرح طرح کے دعوے کرنے والے آپ کو رسول بھی کہتے ہیں، منافقین کی جو علامات کا ہے، لیکن یہ کہا کہ وہ جھوٹے ہیں کہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہیں اس وجہ سے کہ وہ زبان سے صرف کہہ رہے تھے، دل سے نہیں مان رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا برملا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی، الآن یا عمر، واہ، یعنی جو آپ نے محبت رسول کا اظہار اعلان فرمایا اب وہ اپنے بام عروج کو پہنچ چکا ہے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے یہ سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، وجد حلاوت الایمان، تو وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. واہ، ان میں سے ایک چیز یہ بیان کی، پہلی چیز ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، یہ اللہ و رسول کے ماں سوا جو بھی ہیں، اب جو بھی مخلوق ہیں اس میں والدین آ گئے، اس میں اولاد آ گئی، سب کچھ آ گیا، وہ 8 چیزیں جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بھی اس میں آ گیا. تو فرمایا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک ماں سوا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تو پہلی چیز یہ بیان فرمائی. تو اگر کسی کے دل میں یہ کیفیت ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب جانتا ہے تو مٹھاس ایمان کی وہ پائے گا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ جب بھی وہ کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا ہی کے لیے محبت کرے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ ایمان جو کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آیا ہے تو اب دوبارہ کفر کی طرف جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا. تو اس طرح دوبارہ آگ میں جانے سے آدمی گھبراتا، ڈرتا، خوف کھاتا ہے کہ کبھی بھی آگ ٹچ نہ کرے. تو کفر سے بھی ایسے کفر سے بھی اسی طرح آدمی کو نفرت ہو. تو یہ 3 وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس کے اندر ہوگا تو وہ اپنے اندر ایمان کی مٹھاس پائے. واہ، ایمان کی پھر وہ لذت بھی. حسان صاحب کی طرف آؤں گا اور یہ میں پوچھوں گا اس کی یہ لذت یہاں پہ جو حلاوت ہے اور حلاوت ایمانی اسے ملے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ اور آپ کی کالز بھی ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہتے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید کال. میرا مفتی حسان صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور اس کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت ہو لیکن وہ غیر مسلم ہو، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو واقعی محبت ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. بات ہم نے شروع میں اور کفر کی بات جو آپ نے جمیل صاحب آخری پوائنٹ بیان کیا، یہاں انہوں نے بالکل کہا کہ کوئی غیر مسلم اگر یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ محبت ہے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ محبت ایک ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا. اب وہ دل میں اس کے یوں محبت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے. یا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو پڑھا، یوں اس کے دل میں یوں محبت بیٹھ گئی کہ بڑی عالیشان اور عظیم شخصیت تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو یوں تو ہم محبت کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، لیکن اس کی یہ محبت اس کے لیے مفید نہیں ہوگی. اس لیے کہ محبت اسی صورت میں مفید ہے، اس کا معیار قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اے محبوبہ فرما دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو محبت جو ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارا جو موضوع ہے تقاضے، اس میں سے ایک جو سبب بیان، ایک تقاضا بیان کیا گیا محبت کا، وہ ہے اتباع، پیروی، یعنی بات کو ماننا. محبت حقیقی وہی ہوتی ہے کہ جو بندے کو بات منواتی ہے، بات کے خلاف نہیں رہ جاتی. ٹھیک. اب جو کفر کے اندر پڑا ہوا ہے تو وہ ایک طرف تو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہوں،
لیکن جو محبت کا تقاضا تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ محبوب کی کسی بات کی مخالفت نہ کریں۔ ایک بے عمل ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جو نظریہ ہی خلاف رکھ رہا ہوتا ہے، بات ہی خلاف، ذہن ہی اس کا خلاف ہوتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محبت کرنے والا یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرف محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی صریح مخالفت کر رہے ہیں، صاف الفاظ میں مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ وہ محبت نہیں ہے کہ جو مفید ہو۔ یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی کسی وصف کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہوئی ہے، تو وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے، سب سے پہلا تقاضا الایمان الصادق بہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا غیر مسلم دعویٰ کر رہا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا تو ہی یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنی محبت کے اندر سچا ہے اور اس کی محبت اس کو فائدہ دے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس محبت کے فائدہ مند ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، لازمی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے کا اول ترین جو مقاصد ہیں کہ اللہ رب الایمان بھی، جی، ایمان لے کر آنا ہے۔ اور یہ تو کچھ لوگوں نے تو جب یہود میں سے کچھ نے جیسے کہا، جو آپ نے آیتیں مبارکہ پڑھی، تو انہوں نے کہا تو ہمیں جو پیغام یہ لے کر آئے ہیں، ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت کرنے والے، تو یہاں اللہ نے اس کی بھی گویا کہ نفی فرما دی کہ تم اللہ سے بھی محبت نہیں کرنے والے جو میرے محبوب کی اتباع نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے، بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھایا۔ ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمی، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری نشو و نما فرماتا ہے، تمہاری پرورش فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، واہ، اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ یعنی جو بندہ بھی اللہ پاک سے محبت کرے گا تو اس محبت کا معنی یہ ہے کہ جس سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہم نے اس سے محبت کرنی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے اول ہے۔ لہذا اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اب میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اصل اللہ پاک سے اس بات کا، جیسے یہود و نصارہ نے کہا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یعنی یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یہ ان کے دعوے تھے۔ تو اللہ پاک نے اسی کا رد فرمایا کہ یہ تمہارے دعوے کھوکھلے ہیں، کیونکہ تمہیں تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے۔ جب ان پر ایمان ہی نہ لائے تو تمہارا یہ دعویٰ سچا نہ ہوا۔ اللہ کا محبوب وہی بن سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، ان کی اطاعت کرے گا، ان کی اتباع کرے گا۔ واہ، اور یہاں کتنا یہ بشارت دیکھیے ناظرین کہ ایک طرف وہ دعویٰ کر رہے ہوں اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اللہ فرمائے کہ تم جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے تو اس وقت تک تو یہ تمہارا دعویٰ گویا کہ جھوٹا ہے، اور اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے اتباع رسول میں آ جاؤ۔ اب آگے انعام کیا ہے؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی گویا کہ ایک ہے دعویٰ کرنا، اور ایک اللہ کی طرف سے بشارت اور اعلان ہو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ سچی اور کامل محبت عطا فرمائے۔ حسان صاحب، ایک وہ کال تھی، سوال، آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ احب اللہ لما یغزوکم، جو کہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تم اس لیے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اب یہ جو کہنا ہے جو انہوں نے پوچھا بھائی نے، کہ یہ کہنا کہ ہم اللہ سے محبت حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اس طرح کے کچھ باتیں ہیں، اور محافل میں بھی کچھ نقیب حضرات بھی ایسا کچھ بولتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، گفتگو کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو یا کوئی اور بات ہو تو بندے کو احتیاط برتنی چاہیے کہ بعض اوقات اصل میں خطیبانہ جو نکتے ہوتے ہیں نا، یعنی یہ جو جوش خطابت کے اندر جو جملے کہے جاتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ وہ دائرہ شریعت کو کراس کر جاتے ہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی الامکان مسلمان کے کلام کو ہم ایک اچھے محمل پر ہی محمول کریں گے، ایک اچھا اس کا معنی ہی بیان کریں گے۔ تو یہ درست ہے کہ اللہ پاک کی جو معرفت حاصل ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ اللہ کی جو محبت ہمیں ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ملی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی درمیان کے اندر نہ ہوتی تو ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے، اللہ پاک کی محبت ہمیں کیسے حاصل ہوتی؟ تو ذات جو سبب بنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی ہے، لیکن محبت کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ اللہ پاک کی ذات گرامی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جسے حدیث مبارکہ پڑھی، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ تو اس میں سے پہلی بات میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو ملا کر بیان کیا گیا ہے کہ ان یحب اللہ ورسولہ مما سواہما، کہ وہ سب سے بڑھ کر جو محبت کرے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یقیناً مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ کلام اتنا نازک ہے کہ بندے کو زبان سنبھال کر بولنا پڑتا ہے کہ اس میں قدم بھی نہ پسلے، زبان بھی نہ پسلے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے دلوں کے اندر یعنی یوں کہہ لیں کہ مضبوط چٹان کی طرح ہے جس کو ہلانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یوں تیزی کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر ابھرتی ہے، بڑھتی رہتی ہے کہ جس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ پاک کے آپ بندے ہیں، اللہ پاک کے آپ رسول ہیں، اللہ پاک کی آپ مخلوق ہیں، اس لیے اللہ پاک کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر محبت خالق ہے۔ تو اسی سے ہم نے سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، اور اسی کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، ایسے پیارے اخلاق اور ایسے احسان کرنے والا بنایا کہ ان کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی۔ تو محبت کے سبب یہ اللہ پاک کی ذات بنی ہے۔ اس طرح مطلب تفریق کرنا اور یہ اصل میں دیکھیں ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ پاک بس یہ جو اس طرح کی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو ہدایت دیں، ان کے بارے میں بولنا بھی انتہائی مشکل کام ہے۔ یعنی ہم چینل پہ، مدنی چینل پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم جیسوں کی تو گفتگو کی بات بھی نہیں ہے، تو میرے سنت جیسی ہستی ہوتی نا تو وہ گفتگو کرتی تو جچتی۔ مسئلہ یہ کہ ان کے بارے میں بولنا بھی جو نا، یہ نوٹ کر لینا آپ میرے سنت کی بارے میں، ہاں یہ یوں کہہ لیں کہ یہ تو انگارے کو پکڑ لینا، ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ بولنا، ایسے جو خطیبان ذیشان ہوتے ہیں نا، تو اب وہ پکڑ لے باتوں کو تو پھر وہ جو زبان ان کی چلتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو ہمارے بارے میں گفتگو کرنی ہے وہ دھجیا بھی کر کے رکھ دینی ہے، آج چاہے اس کی علمی حیثیت کچھ بھی نہ ہو، لیکن زبان ہے، وہ بولنا چاہیں تو جو کچھ بول سکتے ہیں۔ تو بہرحال کی گفتگو ہمارے کرنے کی نہیں اتنی زیادہ کہ ہم اس پر بولیں، لیکن بہرحال جو شریعت کا دائرہ ہے اس میں تو رہنا ہی پڑے گا، اس میں احتیاط برتنا ہوگی۔ جملوں کو جب بھی استعمال کریں انتہائی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام عشق و محبت، ہمیں اپنے اقوال کے ذریعے یہ واضح طور پہ سمجھا چکے ہیں۔ فرمائے نعت لکھنا یہ پل صراط کے اوپر چلنا ہے، باریک تلوار کی دھار کے اوپر چلنا ہے، کہ اب تھوڑا سا اوپر گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک سے ملا دیں، اور اگر تھوڑا سا بھی نیچے ہوئے تو دائرہ کفر کے اندر جا پڑیں گے، تنقیس بھی وہاں حرام۔ کتنے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، پہلے خالق کے بندے پھر خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الحمدللہ عز وجل یہ ہمارے بچے بچے کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے تقاضے جو ہیں وہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور آپ کے کئی ایسے نعتیہ جو اشعار ہیں، آپ نے خود بھی یہ فرمایا کہ میں نے نعت گوئی گویا کہ قرآن سے ہی سیکھی ہے کہ احکام شریعت بھی ملحوظ رہیں۔ تو آپ خود فرماتے ہیں اشعار جو ہوتے ہیں نا، اشعار جی یہ وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر شریعت کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے،
یعنی عمومی طور پہ جو شاعر ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے تشبیہات، ایسے تخیلات لے کر آتے ہیں کہ بعض اوقات وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کا آپ کے شعر کا مفہوم ایک یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ شعر اور پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے، دونوں چیزیں آ جائیں، شعر کا حسن بھی آ رہا ہے اور شرع کا پاس بھی آ رہا ہے کہ شرع بھی آپ نے مکمل رکھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں لا اسے پیش جلوہ زمزمہ رضا کی یوں، واہ، رضا کا تم دیوان اسے دکھا دو، ہدایت بخشش دکھا دو، تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں تمہیں نظر آئیں گی، شعر بھی نظر آئیں گے، شعر کا حسن بھی نظر آئے گا، اور ساتھ ساتھ تمہیں شریعت کی پیروی بھی نظر آئے گی اس کے اندر، تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ جمیل صاحب آپ کی طرف آنا ہے، کچھ کالز بھی ہیں، لیکن میں پہلے یہ آپ محبت یہ ہوتی کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے؟ ایک عام آدمی اگر یہ پوچھنا چاہے، اور یہ لفظ کیا ہے، محبت ہے محبت ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اردو میں دونوں طرح کے بولے جاتے ہیں۔ یہ محبت کا جو لفظ ہے وہ ہے تو عربی زبان کا لفظ، ٹھیک ہے، اور جب عربی زبان میں اس کا جو تلفظ ہے وہ میم کے زبر کے ساتھ ہے، محبت۔ لیکن کسی بھی زبان میں جب دوسری زبان کا لفظ کنورٹ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو دوسری زبان والوں کے لیے کبھی کبھار سیم وہی تلفظ جو اصل زبان میں کیا جاتا ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، تو اب ان کے لیے جو بھی تلفظ ان کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے وہی اس زبان کا فصیح لفظ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے دیکھا جائے تو یہ لفظ محبت ہے، میم کے زبر کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے عرف عام میں اردو زبان میں یہ لفظ میم پہ پیش کے ساتھ محبت بھی بولا جاتا ہے، تو دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اب جو محبت کا ہے اس سے الجھنا نہیں ہے، جو محبت کا ہے اس سے بھی لڑنا نہیں ہے، بات حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چل رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبک الشیء یومی و یسم، تجھے جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے آثار اور علامات یہ ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ تو اپنے محبوب اور اس پسندیدہ چیز کے عیوب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی محبوب شے کے برائی سننے سے تیرے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عام چیز کے بارے میں بھی ہے، یعنی اگر کسی کا محبوب 10 عیب بھی رکھتا ہو بالکل، تو وہ جو محب ہے، وہ جو محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے محبوب کے ان عیوب پہ نظر نہیں رکھتا۔ عام نارمل مثال لے لیں، گھر کے اندر فیملی ہے، ایک والد ہے، والدہ ہیں، اپنے بچوں سے پیار ہے، محبت ہوتی، لیکن بچوں میں اگر کوئی اس طرح کے عیب بھی ہو، بھلے سارا زمانہ بول رہا ہو، لیکن ان کے یہاں کیسے وہ بچے ہر دل عزیز ہوا کرتے ہیں، باپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو جو جس سے محبت ہوتی ہے محبوب میں چاہے لاکھوں عیب بھی ہوں تو اس کو دیکھا نہیں جاتا، اس کے بارے میں برائی سنی نہیں جاتی، یہ عام قاعدہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ جہاں پر برائی کا گزر ہی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جو برائی دیکھنا چاہتا ہے اس کی آنکھوں کا ہی قصور ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدگوئی کرنا چاہتا ہے معاذ اللہ، تو وہ اس کی اپنا قسمت اس طرح کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، تو جب ایسی ذات سے بندہ محبت کرے گا تو ان کے فرامین کے آگے اپنے عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائے گا؟ ان کے جب فرامین آ جائیں تو ان کے آگے بس سر تسلیم خم کرنا ہے اور حضور کی باتوں ہی کو فوقیت دینی ہے۔ قرآن پاک میں کتنے پیارے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو آپ کی اہمیت ہے، قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ رسول تمہیں جو کچھ عطا فرمائے، یعنی جس چیز کا تمہیں حکم دیں وہ تم نے لینا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے یہ رسول تمہیں منع فرما دیں تو تم نے اس سے باز رہنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی عطا فرمائی ہے، یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاں کہنا امتی اس کو ہاں کہے گا، حضور کسی چیز سے منع کر دیں، کسی امتی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ حضور کے نہیں کو وہ ہاں کر دیں۔ تو قرآن پاک میں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا
ان یکون لہم الخیارہ، ان یکون لہم الخیارہ، کہ اللہ و رسول جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو مومن مرد یا عورت کے لیے اب یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں پھر گنجائش کا پہلو نکالیں، یعنی اس فیصلے کے خلاف کوئی گنجائش نکالیں، یہ مومنین کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو نبی اسی پر آیت پر ہی یعنی نکاح بھی ہوئے کہ انہوں نے کہا حضور نے فرما دیا تو بس اب پیچھے اختیار ہی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس کو ماننا ہے، اور حضور کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور چونکہ محبت کا اصل جو تقاضا ہے وہ اطاعت ہے، جب کسی سے محبت ہے اور اس کی بات ہی نہیں مانی جا رہی تو وہ دعوی محبت ہی کھوکھلا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں کیسی محبت ہوا کرتی تھی؟ تو ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر والوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، یا رسول اللہ آپ میری اولاد سے بھی زیادہ میرے لیے محبوب ہیں، میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اب پھر مجھے ایک خیال بے چین کر دیتا ہے کہ میرا بھی انتقال ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال ظاہری فرمائیں گے، اور آخرت میں آپ کا مقام عرفہ اور اعلیٰ ہوگا، آپ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند مقامات پر آپ ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل ہوا بھی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دیدار نہ کر سکوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو کیفیت تھی انہوں نے عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عاشق صادق محب صادق کا یہ دلی جذبات سن رہے ہیں اور خاموش ہیں، اتنے میں وحی الہی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یعنی ان کے فرامین کو دل و جان سے تسلیم کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو ایسے فرما بردار مطیع افراد وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی ایک علامت، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ حضور کا ساتھ بھی جس طرح دنیا میں صحابہ کو میسر تھا تو آخرت میں بھی ایسا ہی ساتھ میسر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایک اور یہاں کے لیے یہ جن کا واقعہ اپنے بیان کیا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کا سوال بھی کتنا محبت والا ہے کہ دنیا میں تو آپ کے دیدار ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے بھی ہیں، جنت تو ملے گی آپ کے صدقے، لیکن آپ کا مقام جنت میں عرفہ اعلیٰ ہوگا اور وہاں دیدار نہ ہو سکے، یعنی عشق کی کیفیت دیکھیں، بے چینی جو اسے کہا گیا، اور وہ قیامت اور اس کے بعد جنت، اور جنت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہوگی آپ کا اگر دیدار نہ ہوگا۔ اور کئی صحابہ، حسان صاحب سے میں اس پر جو ہے وہ سوال کروں گا کہ کئی صحابہ کی محبت کا یہ کہ دنیا میں تو اب صحبت اور معیت سب کچھ ہے، لیکن وہ رفاقت کے طلبگار ہوتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں اپنی رفاقت دیں، اس کے باوجود کہ دنیاوی مشکلات سے وہ بھی، کئیوں کو مشکلات بھی تھیں، معاملات بھی تھے، ہجرت کے بعد بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے، لیکن جب حضور علیہ السلام فرمائیں کہ مانگو، وہ جنت کا سوال کہتے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ تو مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک روز تہجد کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، یعنی اے ربیعہ جو چاہیے وہ مانگ لو۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو بخوبی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عطا فرما سکتے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں آپ کا جنت کے اندر ساتھ مانگتا ہوں، یعنی کمال مانگ لیا انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رفاقت مانگنا گویا کہ سب کچھ مانگ لیا، کہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان سلامت لے کر جائیں گے، قیامت میں بخشے بھی جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یعنی ایک ہی سوال کے اندر گویا کہ دو جہاں انہوں نے مانگ لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ شرک کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور یہ کیا مجھ سے مانگ رہے ہو کہ جو ما فوق الاسباب ہے جنت مجھ سے مانگ رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اب میری
کثرت سجود کے ساتھ مدد کرو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کو جب کوئی بشارت ملتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عمل سے مستغنی ہو جائے، بلکہ جس کا مقام و مرتبہ جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، جو جو خوشخبریاں اسے ملتی جاتی ہیں، تو اس پر وہ اللہ کی جو عبادت ہوتی ہے اسے بڑھا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے، بعض اوقات تو پاؤں میں ورم آ جاتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے تو اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کو بخش دیا ہے، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے اصول بیان کیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جب نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو بندے کو شکر بھی زیادہ کرنا ہوتا ہے، عبادتیں بھی زیادہ کرنا ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، میں نے پہلے بھی یہ مدنی چینل پہ بیان کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اچھا، ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو جو محبت والی حدیثیں ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں بہت ساری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ملیں گی۔ بالکل، کیا بات ہے۔ تو حدیث مبارکہ ایک شخص جو ہے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ واہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انی احب اللہ و رسولہ، یعنی اور بہت کچھ تو نہیں ہے، فقط اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ صحابی ہوں اور وہ فرائض و واجبات کو ترک کرتے ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ نوافل کا مراد، اس سے مراد بہت زیادہ نوافل نہ پڑھنا تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی ان کو بشارت دی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اسلام لانے کے بعد اس دن سے بڑھ کر کبھی بھی خوش دیکھا ہی نہیں۔ واہ، سارے خوش، گویا کہ سند مل گئی نا ان کو قیامت۔ ہاں، یعنی ان کو دیکھیں دو چیزیں، نمبر ایک یہ کہ ان کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی شک ہی نہیں ہے اس حوالے سے ہمارا۔ اور دوسرا، ان کو پریشانی رہتی تھی کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، جب دل کرتا ہے بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ایک ہی فکر ان کو ستاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فکر دور کر دی کہ آدمی ہوگا ہی اسی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، تو ان کو خوشی حاصل ہوئی کہ چلیں جی، وہ جو پریشانی تھی اسلام لانے کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ اس حدیث پاک کے ذریعے سے مل گئی، اور ہمیں ان کی میت مل جائے گی قیامت کے دن ان کے قدموں۔ اس کو بیان کرنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں، اگرچہ میرا عمل ان جیسا نہیں۔ ہاں، اور ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے تمام اہل بیت اطہار سے اور آپ کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ ہوں۔ موضوع ہی ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تو ہم کچھ محبت رسول پر ہم نے گفتگو کی ہے، ثمرات پر، اس کے تقاضے۔ یہ نیت ہے آئندہ بدھ بھی آپ اسی طرح کا پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں ہم باقاعدہ ان ثمرات اور تقاضوں کی طرف کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے فوائد تو ظاہر اخروی فوائد تو آج کچھ یہ بیان ہوئے ہیں، لیکن ہمیں عملی طور پر بھی اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو محبت کے دعوے کے لیے مانع ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی بھی کوشش ہے وہ کرنی چاہیے۔ جب ہم ایسی چیزوں کا مطالعہ کریں گے، سیرت مبارکہ کا بھی مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور ناپسندین، جس سے آپ پسند نہیں فرماتے تھے اور جن سے آپ نے منع کیا، ظاہر ہے جو منع کر دی تو وہ پھر پسندیدہ کی اس کیفیت میں نہیں آ سکتی، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ میں ایسے کون کون سے اعمال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ مزید بھی اس پر سلسلہ رہے گا، کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا ہے۔
میرا نام سمیر تاری ہے، میں گوٹکی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لوگ غوث اعظم کے نام کا 11ویں پر چراغ جلاتے ہیں، چراغ جلانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، چراغ جلانا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چراغ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں 11ویں کا چراغ اس طرح لوگ جلاتے ہیں نام رکھ کر۔ 11ویں کے چراغ میں دیکھیں، ایک تو گھی کا اگر جلاتے ہیں تو اس کو تو اعلیٰ حضرت نے اسراف قرار دیا کہ فضول ہے۔ اچھا، تیل کا جو جلاتے ہیں فی نفسی ہی جلانا جائز ہے کہ جلائیں گے تو ٹھیک ہے، کیونکہ تعظیم کے لیے جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب اس پہ غور کر لیا جائے کہ کیا اب ہمارے زمانے کے اندر یہ تعظیم کی کوئی صورت بنتی ہے کہ ایک چراغ جلا کے کوئی تعظیم ہوتی ہو تو ٹھیک ہے جلائیں، لیکن فقط ایک روٹین بنی ہوئی ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہر جمعرات جلاتے ہیں، جلا دیتے ہیں، جلا کے رکھا وہ جل کے ختم ہو جاتا ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، گھر کی طاق کے اندر رکھ دیا ہے اس طرح، تو وہ جلانا جائز، لیکن اگر نہیں ہے اس کا کوئی مقصد تو پھر وہ نہ جلایا جائے۔ اتنی رقم آپ کسی فقیر کو جس کو جو مستحق ہو اس کو آپ دے دیں کہ یہ صاحب جس کے لیے آپ چراغ جلا رہے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔